ایران جس کے قرب و جوار میں متعدد امریکی بیسز پہلے سے ہی موجود ہیں، اب اس کے لیے ایک نیا چیلنج کھڑا ہو گیا ہے۔ امریکی ایئر کرافٹ کیریئر مڈل ایسٹ کے ریجن میں آ چکا ہے، جو ایران کے لیے ایک بڑا خطرہ اور اسٹریٹجک میسج ہے۔ ایران میں حالیہ پرتشدد مظاہروں کے لیے 800 سے زائد افراد کو جاسوسی اور فسادات پھیلانے کے جرائم پر پھانسی دینے کا فیصلہ ہوا۔ تاہم امریکی دھمکیوں پر پھانسی روک دی گئی، لیکن صدر ٹرمپ نے پھر بھی امریکی سپر ایئر کرافٹ کیریئر USS ابراہیم لنکن کو بحیرہ عرب میں بھیج دیا ہے۔ ابراہیم لنکن ایک نیوکلیئر پاورڈ تیرتا ہوا فضائی اڈا ہے جو بیک وقت 70 سے 90 جنگی طیاروں، جدید میزائل ڈیفنس سسٹم اور الیکٹرانک وارفیئر صلاحیتوں کا حامل ہے۔ اس کیریئر اسٹرائک گروپ میں میزائل کروزرز، ڈسٹرائرز اور نیوکلیئر آبدوزیں شامل ہوتی ہیں۔ یہ بیڑا خلیج اور بحیرہ عرب میں امریکی افواج کا کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر بن جاتا ہے، جہاں سے نگرانی، دفاع اور کارروائیاں بیک وقت ہو سکتی ہیں۔ ابراہیم لنکن سے اڑنے والے جنگی طیارے ایران کی ساحلی پٹی، بحری تنصیبات اور ممکنہ میزائل سائٹس پر گہری نگرانی اور فوری اسٹرائکس کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، کیونکہ اس کے مقابلے میں ایران کے پاس کوئی ایئر کرافٹ کیریئر نہیں ہے، بلکہ وہ ایسمیٹرک وارفیئر پر انحصار کرتا ہے، یعنی سپیڈ بوٹس، ساحلی میزائلز، ڈرونز اور آبنۂ ہرموز جیسے تنگ راستے پر نیول مائنز بچھا کر یا سبوتاژ کارروائیاں کر مشکلات پیدا کر سکتا ہے۔ اسٹریٹ آف ہرموز، جہاں سے روزانہ دنیا کا 20% تیل گزرتا ہے، اس کی حفاظت امریکہ کی اولین ترجیح ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس خطے میں جہاں پر سینٹ کام کا ہیڈ کوارٹر اور ہزاروں امریکی فوجی بیسز پر تعینات ہیں، وہاں ایئر کرافٹ کیریئر بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ حالیہ کشیدگی میں ایران نے دھمکی دی تھی کہ خطے کے جس ملک سے فضا یا زمین سے امریکی حملہ ہوا، ایران اسی پر جوابی وار کرے گا، جس کے بعد عرب ممالک نے امریکہ کو اپنی زمینی اور فضائی حدود سے حملہ کرنے کے لیے روک دیا۔ لیکن اب USS ابراہیم لنکن کی آمد سے ایران پر حملے کے امکانات بڑھ گئے ہیں۔ ماضی میں بھی عراق پر ابتدائی فضائی حملے ابراہیم لنکن سے اڑنے والے طیاروں نے کیے تھے۔ اس بحری بیڑے میں شامل جہازوں سے 1998 میں افغانستان میں القاعدہ کے ٹھکانوں پر بحیرہ عرب سے میزائل داغے گئے تھے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس سپر بحری بیڑے کی تعیناتی کا مقصد ڈیٹرنس اور دباؤ ہے یا جنگ۔